امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی نئی تجاویز کو احمقانہ قرار دے کر مسترد کر دیا. ایک بار پھر پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے کی دھمکی. کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا. ساتھ ہی ایران سے معاہدے کو ممکن بھی قرار دے دیا. ایران میں اچھی قیادت سامنے ہے کی امید کا اظہار بھی کیا. وائٹ ہاؤس سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی وینٹیلیٹر پر ہے. ایران کے حوالے سے کوئی دباؤ یا کوفت محسوس نہیں کر رہے. اوباما اور بائیڈن ہوتے تو شاید ایرانی تجاویز قبول کر لیتے. ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ ایران ان کی ساری باتوں پر متفق ہو کر مکر جاتا ہے. امریکہ کی طرح ایران میں بھی اعتدال پسند اور پاگل موجود ہیں. ایران کے جواب کا کئی دنوں تک انتظار کیا، حالانکہ جواب 10 منٹ میں دیا جا سکتا تھا. امریکی صدر نے کہا کہ کردوں نے انہیں مایوس کیا. امریکہ نے ایران میں داخل کرنے کے لیے جو ہتھیار دیے تھے وہ کردوں نے اپنے پاس رکھ لیے. چین کے صدر اپنے ہرمز مسئلے کے حل میں مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں. دورہ چین میں صدر شی سے ایران تائیوان اور روس سے متعلق بات چیت ہوگی. یوکرین نے حال ہی میں 25,000 سے زیادہ فوجیوں کو کھو دیا، اسے رک جانا چاہیے. ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں. فراخ دلانہ اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی ہیں. ایران جنگ اور بحری قزاقی کے خاتمے، ایرانی اثاثوں کی بحالی اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کے قیام جیسے جائز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا. امریکہ ایران سے غیر معقول مطالبات کر رہا ہے. ایران نے چینی صدر شی جن پنگ کا 4 نکاتی امن منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے معاہدے کے لیے چین کو ضامن بنانے کی تجویز بھی دے دی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث اب بھی پاکستان ہے. قطر سمیت کئی ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں. قطر سمیت دیگر ممالک بھی فریقین سے رابطے میں ہیں. خطے میں بگڑتی صورتحال کے پیش نظر سفارتی سرگرمیوں میں مزید تیزی. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی 24 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ ٹیلی فونک گفتگو. سعودی وزیر خارجہ کا بعد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ. جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں پر بات چیت کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر سے ملاقات. خطے کی صورتحال اور ایران امریکہ رابطوں میں پاکستان کے کردار پر روشنی. To stand with the armed forces of Pakistan in defending the geographical and ideological frontiers of the motherland, come what may. Pakistan Zindabad. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. قومی اسمبلی میں مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر قرارداد منظور. پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا. مسلح افواج نے اپنے سے بڑی قوت رکھنے والے دشمن کو شکست دی. دشمن کا بیانیہ ناکام ہوا. مارکہ حق میں قوم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی. سندھ اسمبلی میں بھی مارکہ حق کی فتح کو 1 سال مکمل ہونے سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور. پنجاب اسمبلی میں بھی مارکہ حق میں کامیابی کا سال مکمل ہونے پر قرارداد پیش. کوہاڑ کے قریب جنڈ اور خوشحال گڑھ پل کے علاقے میں خودکش حملہ کو روکنے کی کوشش میں لیاقت نامی بہادر شہری شہید. مشتبہ شخص کھیتوں کے راستے قریب واقع حساس چیک پوسٹ کی طرف بڑھ رہا تھا. گاؤں منگور کے رہائشی لیاقت نے اسے دیکھ کر روکا. شناخت پوچھی تو مشتبہ شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. دہشت گرد کا ہدف قریبی حساس چیک پوسٹ تھی. بہادر شہری لیاقت کی بروقت مداخلت سے بڑا جانی نقصان ٹل گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ لیاقت شہید نے شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے. وہ قوم کے ہیرو اور پاکستان کی شان ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی جام شہادت نوش کرنے والے شہری لیاقت کو سلامی عقیدت. وزیر ریلوے حنیف عباسی کی متعلقہ حکام کو شہید کے خاندان کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی ہدایت.
इंटेलिजेंस इदारों ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की गिरफ्तार। लड़की ने बताया कि उसके कज़न ने धमकी दी थी कि अगर खुदकुश हमला ना किया तो उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। उसकी जहन साजी की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकरी ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमारी बच्चियों का इस्तेहसाल करते हैं, उन्हें दहशतगर्दी पर उकसाते हैं। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं। दहशतगर्द उन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। गिरफ्तार खातून को उसके वालिदैन के हवाले करेंगे। पेट्रोल महंगा होने की वजह 117 रुपये फ़ी लीटर लेवी का निफाज है। IMF बोर्ड के इजलास से कबल लेवी लगाना ज़रूरी था। वज़ीर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डिवीज़न हुकाम का सेनेट कायम कमेटी के सामने एतराफ़। रुकन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो के सवाल पर वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि IMF से पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपये तय है, जिसे IMF बोर्ड के इजलास से पहले पूरी करना ज़रूरी था। हुकाम पेट्रोलियम डिवीज़न ने मुल्क में DAP खाद की कमी का भी इंकशाफ किया। कहा कि पाकिस्तान में यूरिया मौजूद है, ताहम DAP खाद का मसला बन सकता है। इस वक्त मुल्क में DAP का खाम माल भी नहीं है। हो सकता है कुछ दिन बाद मुल्क में DAP दस्तयाब ना हो। DAP का खाम माल आबना हुरमस के जरिए आता था। इस वक्त ज़्यादा बड़ा क्राइसिस फूड सिक्योरिटी का है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की DAP के खाम माल की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की तवज्जो बरामदात में इजाफे और सनतों को सहूलियात फराहम करने पर मरकूज़ है। बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी और सनतों को सहूलियात फराहम करने का लाएमल तैयार किया जाए। मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए हिकमत अमली से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की बरामद करंदगान को टैक्स रिफंड्स की बर वक्त अदायगी की हिदायत। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का काम तेज़ करने और इसे दीगर सूबों में भी शुरू करने की हिदायत। गवादर पोर्ट पर बहरी सरगर्मियों में इजाफा। एक और ट्रांसशिपमेंट जहाज़ लंगरअंदाज अबूधाबी और कुवैत का माल मौजूद है। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक जहाज़ पर 34,000 टन बल्क कार्गो और 20,000 टन दीगर सामान मौजूद है। अबूधाबी और कुवैत के लिए कार्गो गवादर में उतारा जाएगा। वफाकी हुकूमत का आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का ऐलान। बर्थिंग फीस में 25% कमी कर दी। ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स पर चार्जेस 40%, कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस 31% तक कम कर दिए गए। गवादर पोर्ट पर जनरल कार्गो भी 1 माह मुफ्त रखा जा सकेगा। कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्तों और मुशावरत को मौसर बनाने की ज़रूरत पर इत्तफाक। अवामी मसाइल के हल और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए मौसर किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। बानी PTI से वकालत नामे पर दस्तखत ना कराने के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। PTI के वकील ने कहा कि वो 5 बार अडयाला जेल गए, लेकिन उनसे दस्तावेजात तक वसूल नहीं की गई। वकालतनामे कुरियर से भेजे तो कहा गया कि हमें मिले ही नहीं। अदालत ने कहा कि इसमें कानूनी तरीकाकार क्या है। वकील खालिद यूसुफ बोले, इस हवाले से कानूनी प्रोसेस मौजूद है। मजीद समाअत 25 मई तक के लिए मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कोई सूबा तब तक तकसीम नहीं हो सकता जब तक उसकी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से वोट ना दिया हो। इस वक्त कोई ऐसी कानून साजी न की जाए जिसमें अवाम तकसीम हो। बानी PTI को फैमिली वकला और मालाजीन तक रसाई दी जाए। रावलपिंडी में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज नोटिफिकेशन जारी। अडयाला जेल और इतराफ़ का इलाका रेड जोन करार। जेल और हसास तनसीबात के एतराफ़ पाबंदियाँ आयद। किसी किस्म के जलसे जुलूस, धरने, रैलियों और एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी।
راولپنڈی کے علاقے مہر علی شاہ ٹاؤن میں لین دین پر 2 نوجوانوں کا قتل. پولیس کے مطابق مقتول زین شاہ اور سراج کے درمیان 8 مئی کو جھگڑے کے دوران فائرنگ ہوئی. گولی لگنے سے 25 سالہ سراج موقع پر جاں بحق ہو گیا, جس کے بعد سراج کے ساتھیوں نے زین شاہ کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا, جس سے وہ بھی جان سے گیا. مقتول زین شاہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جسم پر انسانیت سوز تشدد کی تصدیق. مقتول کی لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی. مقدمہ درج. کچھ افراد زیر حراست. زین کو بے رحمی سے تشدد کر کے قتل کرنے والے مرکزی ملزمان اب تک فرار. مانسہرہ, سوات, ملکنڈ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش. مظفر آباد, نکیال, آزاد کشمیر, وادی نیلم میں بھی ہلکی اور تیز بارش. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مرکزی شاہراہ مرناٹ کے مقام سے بند. نالا جھاگرا میں طغیانی کے باعث کنڈل شاہی پاور ہاؤس بند. متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. لوور کوہستان جیجال کے قریب شاہراہ کراکرم بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند. سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار. اسلام آباد اور لاہور میں ہلکی بارش. پنجاب کابینہ نے چولستان اور کچے کے شہریوں کے لیے آسان شرائط پر اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ شہریوں کو اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی پوری معلومات ایک کلک پر مہیا ہونی چاہیے. کابینہ نے پنجاب کنٹرول آف گنڈا اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ایکٹ, انسداد پرتشدد انتہا پسندی ایکٹ 2025 اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترامیم کی منظوری دے دی. کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں صنعت لگانے کے خواہش مند صنعت لگائیں, مکمل معاونت فراہم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت کو جس رفال کا غرور تھا وہ خاک میں مل گیا. پاکستان کے شاہینوں نے بھارت کے 8 جہاز گرائے. بھارت کے 74 یا 75 طیارے ہوا میں تھے اور سب ٹارگٹ پر تھے. ہم ان کے 74 کے 74 طیارے گرا سکتے تھے. پاکستان کا آپریشن 52 منٹ کا تھا اور 4 رفال سمیت دیگر جہاز گرائے گئے. برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑ گیا. 5 پارلیمانی پرائیویٹ سیکرٹریز عہدوں سے مستعفی. عہدے چھوڑنے والوں میں ہیلتھ سیکرٹری کے معاون جو مورس شامل, جبکہ استعفیٰ دینے والے انوائرمنٹ سیکرٹری کے معاون پارلیمانی پرائیویٹ سیکرٹری کے عہدے پر تعینات تھے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم سٹارمر کو عہدہ چھوڑنے اور نئے لیڈر کے انتخاب سے متعلق ٹائم ٹیبل دینا چاہیے. سر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرنے والی لیبر پارٹی کے اراکین کی تعداد 70 سے بھی زیادہ ہو گئی. پریمیئر لیگ فٹ بال میں آرسنل کی ویسٹ ہیم یونائٹڈ کے خلاف 1 گول سے کامیابی. میچ کا فیصلہ کن گول لیانڈرو ٹروسارڈ نے کیا. ایک اور میچ میں آسٹن ولا اور برنلے کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا. آرسنل کے 36 میچز میں 79 پوائنٹس ہو گئے. پہلے پوزیشن پر قبضہ برقرار. مانچسٹر سٹی 5 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر. پریمیئر لیگ کے دلچسپ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو براہ راست نشر کر رہے ہیں. کیچز ڈراپ, سٹمپ مس. پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف میرپور ٹیسٹ میں تھوڑی مشکل میں گر گئی. بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 3 وکٹ پر 152 رنز بنا کر 179 رنز کی برتری حاصل کر لی. مومن الحق کی 50, ناجم الحسین 58 اور مشفق الرحمین 16 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ. شاہین آفریدی, حسن علی اور محمد عباس کی 1-1 وکٹ. ٹیسٹ کے چوتھے دن بارش کے باعث تقریباً 3 گھنٹے کا کھیل ضائع ہوا. آج میچ کا آخری دن ہوگا. پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے آسٹریلیا کی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا. مچل مارش قیادت کریں گے. مارنس لبوشن, ایلیکس کیری, کیمرون گرین, جوش انگلس اور ایڈم زمپا بھی ٹیم میں شامل. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل 30 مئی کو راولپنڈی میں ہوگا. سیریز کے آخری 2 میچز لاہور میں 2 اور 4 جون کو کھیلے جائیں گے.